السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئیے سنتے ہیں علی اور جنگل کا تفصیلی قصہ۔ علی کو جب ہوش آیا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ کالا آسمان دکھائی دیا، آسمان پر چاند اور ہلکے بادل۔ علی نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی اور پاس ہی لگے درخت کو پکڑ کر کھڑا ہوا۔ جنگل کے بیچوں بیچ رات کا وقت اور جانوروں کی آوازیں۔ علی کو پاس ہی پڑی اپنی سائیکل نظر آئی جو بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ علی کو یاد آیا آج صبح ہی وہ جنگل کی طرف آیا تھا سائیکلنگ کرنے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور پھر کچھ یاد ہی نہیں۔ خیر علی جوان تھا، ہائیکنگ اور سروائیونگ جانتا تھا۔ آدھی رات کا وقت، جنگل میں ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی تھی جو علی کے زخموں کو مزید تکلیف دے رہی تھی۔ علی کے لیے سب سے پہلے چھت ڈھونڈنا بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ آسمان پر گھنے بادل آ رہے تھے۔ جلد ہی چاند بادلوں میں چھپ جاتا اور چاند کی روشنی ختم ہو جاتی۔ کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنا سب سے اولین ترجیح تھی، لہٰذا وہ چلنا شروع ہو گیا، گرتے سنبھلتے، درختوں اور ٹہنیوں کا سہارا لیتے۔ اس نے سامنے ایک مضبوط لمبی سی ٹہنی دیکھی۔ علی نے اس کو اپنے ہاتھ کی چھڑی بنا دی اور اسی سہارے سے چلنا شروع ہو گیا۔ اچانک بادل برسنے لگے۔ گرج چمک کی وجہ سے تمام جانوروں کی آوازیں تھم سی گئیں۔ بجلی کی چمک جب وقفے وقفے سے زمین پر پڑتی تو علی کو جگہ اور راستہ نظر آ جاتا۔ اچانک علی کو دور سے ایک جھونپڑی دکھائی دی جو ایسے چمک رہی تھی جیسے کہ اندر آگ لگی ہو۔ علی بہت حیران ہوا کہ جنگل کے بیچوں بیچ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی فوجی کیمپ ہو۔ بہرحال اس نے اپنی رفتار تیز کی چھڑی کی مدد سے اور جلد از جلد جھونپڑی تک پہنچا۔ بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی جھونپڑی کے پاس سے۔ علی دل ہی دل میں بولا، نہ کبھی ایسی خوشبو سونگھی اور نہ ہی ایسا عطر کہیں ملے گا۔ پورے جنگل میں ایسی خوشبو نہ تھی جو اس جھونپڑی میں سے آ رہی تھی۔ خیر علی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک بزرگ نورانی شکل اور خوبصورت قد و خال میں اندر سرخ شیشم کے تخت پر بیٹھے تھے۔ سرخ قالین، قیمتی فانوس، سراہیاں، برتن، وہ باہر سے دکھنے والی چھوٹی سی جھونپڑی اندر سے اتنی خوبصورت اور وسیع کسی عالی شان محل سے کم نہ تھی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ خیمے کے اندر طوفانی گرج چمک اور بارش کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ اتنا خاموش اور سکون سا چھایا ہوا تھا۔ حیرانی سے علی نے اندر کی ہر چیز دیکھی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان تیری قدرت۔ یہ الفاظ سنتے ہی سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ مسکرائے اور بولے، آؤ علی بیٹھو، اور نفیس سراہی سے پانی کا گلاس بھرا اور بولے، یہ پیو، تمہارے زخموں کو آرام ملے گا اور پیاس بھی بجھ جائے گی۔ علی اپنا نام سن کر بہت حیران ہوا، مگر پیاس کی شدت اتنی تھی کہ جلدی سے اس نے وہ گلاس پکڑا اور اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا پینے کے لیے۔ علی نے جیسے ہی پانی کا گلاس منہ سے ہٹایا، سامنے 7 قسم کے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان پایا۔ ایک پل میں یہ کیسے ممکن تھا، مگر کھانوں کی مہک سے علی کی بھوک کی شدت مزید بڑھ گئی۔ علی سے رہا نہ گیا اور علی ایک دم کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ لیکن بزرگ بولے، علی بیٹا آرام سے، پہلے بسم اللہ تو پڑھ لو۔ علی کچھ شرمندہ بھی ہوا۔ اتنے میں علی نے دیکھا کہ ایک شخص جھونپڑی میں داخل ہوا۔ قداور شخص، لمبا چوغا، سر پر ٹوپی اور غیر معمولی شخصیت کا حامل۔ علی کے سامنے برتن رکھے، علی نے برتن کے آگے ہاتھ رکھے اور وہ شخص اوپر سے پانی ڈالتا گیا ہاتھوں پہ۔ علی نے ہاتھ دھوئے، لیکن علی ایک چیز دیکھ کر حیران ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص برتن لے کر جھونپڑی سے نکلا، جھونپڑی کا پردہ ہٹا اور طوفانی بارش اور گرج چمک نظر آئی، مگر جیسے ہی پردہ نیچے ہوا وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ خیر کھانا کھاتے ہی علی کو سستی سی محسوس ہوئی، جیسے جی بھر کھانا کھانے کے بعد جسم کو طاقت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ علی کو سخت نیند آ گئی۔ بزرگ نے سکون بھرے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا کچھ دیر آرام کر لو۔ ان کے لہجے میں اتنا سکون اور اپنائیت تھی کہ علی کو جیسے لوری سناتی ہو۔ علی نے خود کو اچانک ایک نرم بستر پر پایا۔
इतना नरम व मुलायम बिस्तर और इतना नरम तकिया अली से रहा ना गया। अली सो गया, ऐसे सोया कि जैसे उठने का होश ही ना हो। सुबह अली की आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। एकदम से अली की वालदा चीखी, मेरे बच्चे को होश आ गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अली के वालिद भागे गए डॉक्टर को बुलाने। डॉक्टर आया, अली की आंखें चेक की टॉर्च से। अली का नाम पूछा, दिन पूछा, साल पूछा, क्योंकि अली को सर पर बहुत चोटें आई थी। अली की याददाश्त जाने का खतरा था, मगर अली ने सब जवाब ठीक दिए। डॉक्टर ने अली को आराम करने को बोला, लेकिन अस्पताल से छुट्टी ना दी। बहुत जल्द अली सेहतयाब होके घर आ गया, लेकिन अली के दिमाग में बहुत से सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जंगल से अस्पताल कैसे आया, कौन लाया, फिर जो सब वहां हुआ, झोंपड़ी, बुजुर्ग, वो सब शायद ख्वाब था। अली दिल ही दिल में ये सोचता जा रहा था। पर अली का तजस्सुस कम ना हुआ। अली सबसे पहले उस अस्पताल गया, वहां के चौकीदार से मिला, बात की, क्या तुम बता सकते हो मैं यहाँ कैसे आया? चौकीदार बोला, सर आपको रात को 4 बजे एक ताकतवर शख्स अपनी बाहों में उठाकर लाया। आप मीठी नींद सो रहे थे। ताकतवर का नाम सुनते ही अली को मजीद तजस्सुस हुआ। अली ने पूछा, क्या मतलब ताकतवर? चौकीदार बोला, साहब आप 7 फुट के जवान हैं, मजबूत जिसामत के मालिक हैं, मगर उस शख्स ने आपको ऐसे उठा रखा था जैसे आप कोई फूलों का गुलदस्ता हो। अली ने पूछा, क्या तुम मुझे उस शख्स का हुलिया बता सकते हो? चौकीदार ने बताया, साहब ऐसा लिबास इस शहर में पहले किसी को नहीं पहने देखा, लंबा चूआ, सर पर टोपी और कदावर। वो दरवाजे तक आया, आपको देखकर मैं फौरन अंदर भागा स्ट्रेचर लाने के लिए, क्योंकि अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर था, वो भी इमरजेंसी रूम में। जब मैं बाहर आया वो तब तक आपको उठा के खड़ा रहा, उस शख्स के कदम तक न डगमगाए। आपको स्ट्रेचर पर लिटाया और मैं अंदर ले गया। जब मैं बाहर आया तो वो शख्स जा चुका था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लगता है किसी गाड़ी में बैठ के चला गया होगा। साहब जी, साहब सब खैरियत तो है ना? चौकीदार ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। हाँ हाँ सब खैरियत है, मैं तो उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, इसलिए पूछा। अली ने बात टालते हुए ये जवाब दिया। खैर उस शख्स का हुलिया अली को मजीद तजस्सुस में ले गया। अली दोबारा जंगल गया, उसी जगह जहाँ पे उसके साथ ये हादसा रोनमा हुआ। सारा दिन अली ने वहीं गुजारा, मगर अली को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, ना ही कोई मावराई कुव्वत नजर आई। लेकिन शाम तक अली वहीं रहा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, अली को एक खूबसूरत चिड़िया की आवाज कानों में सुनाई दी, जो बड़े मीठे लहजे में बोल रही थी, सुभान तेरी कुदरत। अली ने हैरानी से पीछे मुड़ के देखा, इतनी खूबसूरत चिड़िया जिसके पर जगमगा रहे हों, शाख पे बैठी मुसलसल अली को घूरे जा रही थी। अली भी उसको देखकर बहुत हैरान हुआ। अचानक वो चिड़िया उड़ गई, जैसे अली को रास्ता बतला रही हो। अली भी उसके पीछे पीछे चलता बना। वो चिड़िया अली को जंगल के बीचों बीच ले गई, वहीं जहाँ गुज़श्ता रात अली ने झोंपड़ी देखी। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि आज वहाँ झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल था, और महल के आगे वही खादिम खड़ा हुआ जिसका हुलिया चौकीदार ने बताया था। इससे पहले कि अली कुछ कहता, इस खादिम ने महल का दरवाजा खोला। अली जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रात दिन में बदल गई। अंदर का मंजर ही कुछ और था। खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत दीवारें, जिन पर खूबसूरत कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी। अली अंदर का मंजर देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये ख्वाब तो नहीं। अचानक सामने से ताज पहने खूबसूरत शख्सियत के हामिल बुजुर्ग नजर आए, जो ये कह रहे थे, अली ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। अली एकदम से चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए आराम और एहतराम से बोला, अस्सलामु अलैकुम, और वो मुस्कुराकर बोले, वालेकुम अस्सलाम। अली ने निहायत अदब से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ बेटा, शैतानी मखलूकात का बसेरा तो हर जगह होता है। उस सुबह जब तुम साइकिलिंग करने के लिए आए, हम सब तुम्हें देख रहे थे। सब? अली ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ मैं और मेरा पूरा कबीला तुमको देख रहे थे। जब तुम वापस जाने लगे तो तुम्हारे पीछे एक शैतानी मखलूक, एक डाइन, वो तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। उसने तुम्हारे दिमाग और आंखों पर ऐसा असर किया
کہ ایک دم سے تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور تمہیں کچھ نظر نہ آیا اور تیز رفتاری میں سائیکل زور سے درخت کے ساتھ آگے لگی، جس کی وجہ سے تم موقع پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ وہ ہر خوبصورت جوان کو مار کر اس کا خون پی لیتی ہے اور لاش جلا دیتی ہے، لیکن ہم اپنی جاگیر میں ایسا ہونے نہیں دیتے۔ میں اور میرا قبیلہ انسانوں سے بے حد ہمدردی رکھتے ہیں، اور ویسے بھی تمہارے نانا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ علی چونک گیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے نانا حکومتی وزیر جنگلات تھے۔ بہت لوگ چاہتے تھے کہ اس جنگل کو کاٹ دیا جائے، شہر بنا دیا جائے، مگر تمہارے نانا نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بہت سے جاندار اور ہم جیسے جنات بے گھر ہونے سے بچ گئے۔ تمہارے نانا میرے بہت اچھے دوست تھے، اکثر وہ بھی جنگل میں آتے تھے ہائیکنگ کرنے، میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا تھا، لیکن انسانوں کی عمریں طویل نہیں ہوتی۔ اب تم گھر جاؤ علی، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ علی نے آسمان کی جانب دیکھا تو دھوپ تھی۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا کچھ راز راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ علی جب محل سے باہر نکلا تو رات ہو چکی تھی، مطلب فجر کا وقت ہی تھا۔ علی گھر آیا اور اپنی نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔ علی اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ علی بھی سیاست میں آیا اور وزیر جنگلات کے عہدے پر فائز ہوا۔ علی نے مزید جنگلات لگوائے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔